عقیدہ تمہارا نور من نور اللہ کا ہے، اس پر دلیل لاؤ، قرآن کی کوئی آیت پیش کرو، ذخیرہ احادیث میں سے میرے نبی کا کوئی فرمان پیش کرو، 1,00,000 سے زائد صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا قول پیش کرو، اور چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کا نظریہ پیش کرو۔ ہاتو برہانکم، ہاتو برہانکم الی یوم القیامہ، جاؤ تمہیں قیامت کے دن تک بندیالوی کہتا ہے۔ ایک حدیث نور من نور اللہ پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پہلے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نور کا لفظ بھی آ جائے تو چڑھ جاتے تھے اور فتویٰ لگا دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر جو یہاں تک پہنچ گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور تسلیم کر لیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ نور من نور اللہ پر اس کو دلیلیں چاہیے تھیں، اور اس نے کہا کہ نور من نور اللہ پر کوئی ذخیرہ احادیث میں سے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پیش کرو۔ تو جناب والا بندہ ناچیز حاضر ہے اور یہ دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے نور من نور اللہ پہ۔ تو ہم زیادہ چوڑی ادھر ادھر کی گفتگو نہیں کریں گے، بندہ ناچیز آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات پیش کرتا ہے، اگر ہمت ہوئی تو ان حوالہ جات کو رد کیجئے گا، اور پھر آپ نے ان بزرگوں پر چونکہ نور من نور اللہ شرکیہ عقیدہ ہے، تو کیونکہ اس سے جزیت اور بازیت ثابت ہوتی ہے، تو آپ نے ہمت کر کے ان بزرگوں پر شرک اور بدعت کا فتویٰ لگانا ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ ان بزرگوں پر فتویٰ لگاتے ہیں یا نہیں۔ میں سب سے پہلے امام ملا علی قاری کی ایک کتاب ہے المورد الروی، میں بندہ ناچیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ انہوں نے مصنف عبد الرزاق سے ان کی سند سے اس کو روایت کیا ہے، جس میں نور من نور اللہ کا عقیدہ موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ مصنف عبد الرزاق جس کو آپ الجزء المفقود کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہاں ہوگی وہاں ہوگی، میں نے الجزء المفقود بھی آپ کو جو ہے نظر آ رہی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں، لیکن ساتھ ہی آپ چونکہ امام ملا علی قاری علیہ رحمہ نے ان کی سند سے اس کو ذکر کیا ہے، تو میں ذرا وہ بھی آپ کو دکھلا دیتا ہوں تاکہ یہاں سے بھی بات کلیئر ہو جائے، کیونکہ آپ الجزء المفقود کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے، اس میں وہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جناب والا اس میں اضافہ ہوا ہے، تو اس طرح کی آپ کی چونکہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو میں امام ملا علی قاری علیہ رحمہ سے آپ کو وضاحت کر کے بتلا دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ دیکھیے، قال و روا عبد الرزاق بسندہ ان جابر بن عبداللہ الانصاری قال قلت، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بی ابی انت و امی اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ قبل الاشیاء، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس شے کو پیدا کیا؟ تو تمام اشیاء سے پہلے تو قال، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی۔ اب یہ کون ہے؟ یہ امام ملا علی قاری علیہ رحمہ نے المورد الروی میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بول کر فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے اے جابر تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ تو یہ بھی بتا دوں، اسے نور من نور اللہ کہتے ہیں، اور یہ آگے بڑی حدیث لمبی ہے، چونکہ میں نے نور من نور اللہ دکھانا تھا، ہاں ضمیر کا مرجع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات ہے، اللہ کے نور سے آپ نور ہے، نور من نور اللہ کا عقیدہ یہاں سے بھی ثابت ہے۔ اچھا، میں اگلی کتاب آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جو ہے اگلی کتاب الحافظ شہاب الدین ابو العباس احمد بن ابی بکر بن عبد الملک بن محمد قسطلانی المصری الشافی المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ الجزء الاول، جناب صفحہ نمبر 71 پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ دیکھیے گا تو اول المخلوقات لکھا ہوا ہے، تو یہی
نور من نور اللہ والی عبارت آپ کو اس کتاب کے اندر بھی ملے گی، ہمت کر کے اس پر بھی ذرا فتویٰ لگائیے گا۔ قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، یہی عبارت انہوں نے بھی ذکر کی ہے جو المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ۔ اب اسی صفحہ نمبر 71 میں یہ بات بھی موجود ہے۔ اچھا، اگلی کتاب بھی آپ ذرا ملاحظہ کر لیں تاکہ تسلی ہو جائے۔ اگلی کتاب میں جناب کے سامنے پیش کرتا ہوں علامہ عبد القادر بن شیخ بن عبداللہ انید روس حسینی الحضرمی الیمنی الہندی، ان کی کتاب ہے جناب ان نور صافر ان اخبار القرن العاشر۔ یہ کتاب ہے صفحہ نمبر 22 پہ آپ دیکھیں گے تو یہی بالکل جو میں نے پہلی کتاب آپ کے سامنے پیش کی اسی سند سے وروا عبد الرزاق بسند ہی ان نبیہ قال ان اللہ خلق نور محمد قبل الاشیاء من نور ہی۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے نور محمد کو تخلیق کیا ہر شے سے پہلے اپنے نور سے پیدا کیا، اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، تو اسی کو نور من نور اللہ کہتے ہیں۔ جناب اب ہمت کر کے ان پر بھی ذرا فتویٰ لگائیے گا، کیونکہ آپ کے نزدیک آپ کے بقول چونکہ یہ شرکیہ عقیدہ اس سے جزیت اور بعضیت ثابت ہوتی ہے، تو انہوں نے تو یہ شرکیہ عقیدہ اپنی کتب کے اندر درج کیا ہے، تو ذرا یہ بھی ایسے ایسے کر کے اس کے بھی ذرا حوالے دے دینا، جیسے آنکھیں بند کر کے ہاتھ کا اشارہ ادھر اور چہرے کا اشارہ ادھر، ذرا یہ بھی بیان کر دینا، پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کتنی ہمت ہے۔ جی اگلی میں کتاب پیش کرتا ہوں العلامۃ الفہمہ علی بن ابراہیم، ان کی کتاب ہے جناب انسان العیون فی سیر الامین المامون۔ یہ کتاب ہے صفحہ نمبر 38 پر، یہی آپ کو عبارت نظر آئے گی قال یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی۔ ہاں دیکھیے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، جناب اسی کو نور من نور اللہ کہا جاتا ہے۔ تو جس سے آپ بعضیت اور جو ہے جزیت کا عقیدہ ثابت کرتے ہیں، تو یہاں دیکھیں یہ ایک بزرگ کیا لکھتے ہیں۔ اگلی کتاب دیکھیے جی امام محمد بن عبد الباقی المالکی، انہوں نے کتاب لکھی ہے شرح العلامۃ الزرقانی علی المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ۔ یہ کتاب ہے اور یہی عبارت جناب والا جو میں نے پہلے کتابیں دکھائی ہیں، یہی عبارت اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے کہ نور نبی کا من نور ہی والی عبارت۔ اور اگلی کتاب میں جناب پیش کرتا ہوں المفسر المحدث شیخ اسماعیل بن محمد الجراحی، تو انہوں نے کتاب لکھا کشف الخفاء و موزیل الالباس اما اشتہر من الاحادیث علی السنۃ الناس۔ یہی عبارت جناب یہ کتاب کے اندر اسی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، تو شیخ اسماعیل بن محمد نے بھی اس کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے، یہی عبارت موجود ہے نور نبی کا من نور ہی والی عبارت۔ اب کتاب اگلی جناب والا یہ اردو والا چھاپا ہے سیرت حلبیہ صفحہ نمبر 115 پر یہ کتاب موجود ہے۔ عبارت آپ کو نظر آئے گی اے جابر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ جی جناب اب آپ بتائیے کہ یہ جو ہے آپ کو یہاں پر بھی مل گیا، تو میں ذرا اشرف علی تھانوی نے جو نشر الطیب کتاب لکھی ہے اس کتاب میں پہلی فصل نور محمدی کا بیان ہے، اور یہی مصنف عبد الرزاق والی حدیث پاک انہوں نے بھی ذکر کی ہے۔ تو اتنے سارے بزرگوں نے تقریباً یہ 8-9 حوالے بندے ناچیز نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، بلکہ الجزء المفقود کو ڈال کر تقریباً 10 حوالے بنتے ہیں۔ 10 حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، تو آپ ہمت کیجئے گا، ان پر لگائیے گا۔ ہم نے نور من نور اللہ آپ کو ثابت کر کے دیا، اور بہت سارے بزرگان دین اسلام نے اس حدیث کو اس روایت کو اپنی کتب کے اندر لکھا ہے، اور نور من نور اللہ کا عقیدہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ہے چمکتے چاند کی طرح واضح ہے، اور اس کی روشنی ہر جہاں ہر سو پھیلی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو نظر نہیں آتی، آپ کو شرک اور بدعت نظر آتا ہے، تو میں حیران ہوں 14 صدی بعد آپ کو یہ شرک اور بدعت لگا، لیکن اس سے پہلے جتنے حوالے ہم نے پیش کیا ان کو کیوں نہیں لگا؟ تو ان پر آپ فتویٰ لگائیے، پتہ لگے گا کہ آپ کتنے جناب والا پانی میں ہیں۔ ہم اس انتظار میں ہیں کہ کیا جواب آتا ہے، اپنی طرف سے نہیں کرنا
بلکہ جو اماموں نے اس حدیثوں پہ جرا کیا کہ یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، ہم تمہاری تحقیق کو ذرا برابر بھی نہیں مانتے. ہم نے جو اگر یہ شرکیہ عقیدہ ہے، بس ہمارا یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ حل کرو. اگر یہ شرکی عقیدہ ہے تو ان بزرگوں پر آپ کا کیا فتویٰ ہوگا، ہم اس بات کا انتظار کریں گے.